السلام علیکم۔ اس لیکچر میں غزوہ خیبر کے 50 سے ابو MCQs کو کور کریں گے۔ پہلے ڈیٹیل پڑھیں گے دین MCQs کو کور کریں گے۔ پہلے ڈیٹیل پڑھانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ MCQs کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ لیکچر کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ غزوہ خیبر، عربی میں خیبر کا لفظ قلعہ کے معنی میں آتا ہے۔ مدینہ منورہ سے قریباً 320 کلومیٹر دور شمال کی جانب یہود کے بہت سے جنگی قلعے تھے۔ ان قلعوں کی نسبت سے اس علاقہ کو خیبر کہتے ہیں۔ عرب بھر کے یہودی ان قلعوں میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ وہ اسلام سے دشمنی رکھتے تھے۔ وہ ہر صورت میں اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ عرب کے دوسرے مشرک قبائل کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ چڑھائی کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازشوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں خود ان کو قلعہ کما کرنے کا ارادہ فرمایا اور صلح حدیبیہ میں شامل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ غزوہ خیبر غزوات میں سے ایک اہم غزوہ ہے جو 7 ہجری کو خیبر کے مقام پر یہودیوں کے خلاف لڑا گیا۔ خیبر متعدد قلعوں پر مشتمل ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، کھجوروں اور دوسرے کئی پھلوں کے باغات ہیں۔ خیبر یہودیوں کا سیاسی اور عسکری مرکز تھا۔ خیبر میں کئی یہودی قبائل آباد تھے اور مدینہ منورہ سے بھی بنو نذیر اور بنو قینقاع کے لوگ مدینہ بدر ہونے کے بعد خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ خیبر مسلمانوں کے خلاف یہودی سازشوں کا مرکز بن چکا تھا اور یہودی آئے دن مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش اور نقصان پہنچانے کے لیے جال بنتے رہتے تھے۔ یہودی اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنے اور مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے۔ خیبر سے یہ مسلسل خبریں آ رہی تھیں کہ یہودی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ دوسری طرف مدینہ میں یہودی قبیلہ بنو غطفان اور مدینہ کے منافقین، جن میں عبداللہ بن ابی کا نام سہر فہرست ہے، مسلسل مسلمانوں کی مخبری کر رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے ابھار رہے تھے۔ صلح حدیبیہ کے کچھ عرصہ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف لشکر کشی کا ارادہ فرمایا اور یہود کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے 1400 کے قریب مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا، جن میں اکثریت ان صحابہ کرام کی تھی جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے۔ اس لشکر کو روانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ رکھی کہ کسی کو خبر نہ ہو، اور مسلمان 3 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد خیبر پہنچ گئے۔ خیبر کے یہودیوں کی تعداد 14,000 کے قریب تھی۔ خیبر میں یہودیوں کے بہت سے قلعے تھے۔ ڈیٹیل کو آپ نے غور سے سننا ہے، اس کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن میں سے صرف 300 سوار تھے اور باقی سارا لشکر پیدل تھا۔ خیبر میں یہودیوں کے 6 مضبوط قلعے تھے، جن میں ان کے 20,000 جنگجو موجود تھے۔ عرب کا مشہور بہادر مرہب بھی یہی موجود تھا۔ اس کے قلعے کا نام کموز تھا۔ اسلامی لشکر فجر ہونے سے پہلے یہودیوں کے علاقے میں پہنچ گئے۔ فجر کی نماز خیبر کے قریب ادا کی اور سورج طلوع ہوتے ہی خیبر پر حملہ کر دیا۔ یہودی بھاگ کر اپنے قلعوں میں چھپ گئے۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے قلعہ نائم پر حملہ کیا، کیونکہ جب یہودیوں کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ہو چکی تھی تو انہوں نے اپنا تمام جنگی ساز و سامان اور اسد کا ذخیرہ اپنے سب سے مضبوط قلعے نائم میں جمع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے نائم پر ہی قبضہ کیا۔ یہاں پر مسلمانوں کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جسے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز رکھتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر فتح حاصل ہوگی۔
تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس سعادت کے امیدوار تھے کہ پرچم انہیں عطا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا کر ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے حضرت علی اس طرح صحت یاب ہو گئے جیسے انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا کیا اور انہیں قلعے پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کر کے مسلمانوں نے قلعہ کموس کا محاصرہ کر لیا۔ اس پر کئی بہادر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں فوجیں دے کر حملہ کروایا گیا، مگر 20 دن تک کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قلعہ نائم کی طرف پیش قدمی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں پہلے یہود کو اسلام کی دعوت دی، مگر وہ انکار کر کے مقابلہ کے لیے سامنے آ گئے۔ اس لڑائی میں یہودیوں کا بڑا جنگجو مہرب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا، جس کے بعد یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ شکست کھا کر بھاگ اٹھے۔ یوں قلعہ نائم پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی فتح کی وجہ سے فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ قلعہ نائم کی فتح کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا ہوا۔ مسلمانوں نے پیش قدمی جاری رکھی اور آہستہ آہستہ کموس اور یہودیوں کے باقی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ ان قلعوں کے محاصرے کے بعد یہودیوں نے شکست تسلیم کر لی اور ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ غزوہ خیبر میں 93 یہودی مارے گئے جبکہ 18 مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین گفت و شنید کے نتیجے میں ایک معاہدہ طے پا گیا، جس کے بعد یہودیوں نے اپنے چھوٹے بڑے تمام قلعے مسلمانوں کے سپرد کر دیے۔ مسلمانوں کو فتح نصرت نصیب ہوئی اور خیبر پر مکمل غلبہ حاصل ہو گیا۔ غزوہ خیبر کی فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی خیبر ہی میں تشریف فرما تھے کہ جعفر بن ابی طالب اور حضرت ابو موسیٰ شعرا اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ خیبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب اور مہاجرین حبشہ کی آمد پر خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کو خوشخبری دی کہ تمہیں 2 ہجرتوں کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خیبر کے مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا۔ غزوہ خیبر کے بعد مسلمانوں کو مال غنیمت کی صورت میں بہت سی سرسبز شاداب زمینیں اور کھجوروں کے باغات ملے۔ فتح خیبر کے ساتھ ہی یہودیوں کی شرارتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ یہود کی شکست سے دوسرے کفار اور کفار مکہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے۔ اس طرح خیبر بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا اور یوں خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس سے اگلے برس ہی مسلمانوں نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا۔ خیبر کی فتح سے شام کی طرف سے کسی ناگہانی حملے کا خطرہ باقی نہ رہا۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے کویسچن سے۔ غزوہ خیبر کس ہجری سال میں رونما ہوا؟ 7 ہجری۔ خیبر کا کیا مطلب ہے؟ قلعہ۔ ڈیٹیل پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ بہت سے MCQs کو ایزیلی سولو کر سکیں اور انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اب دیکھیں، عربی میں خیبر کا لفظ قلعہ کے معنی میں آتا ہے۔ یہ پہلے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں۔ اگر آپ نے یہ ڈیٹیل غور سے سنی ہوگی تو آپ ایزیلی اس MCQs کو سولو کر سکیں گے۔ خیبر مدینہ سے کتنے میل فاصلے پر ہے؟ 96 یعنی کہ 96 میل۔
آپ نے میل کو بھی یاد رکھنا ہے اور کلومیٹر کو بھی۔ کچھ بکس میں 320 کلومیٹر ہے، اسی طرح کچھ بکس میں 165 کلومیٹر ہے، تو آپ نے ان دونوں کو یاد رکھنا ہے۔ اگر 165 آئے اور 320 نہ ہو تو آپ نے 165 کو رائٹ کرنا ہے، اور اگر 320 آئے تو پھر 165 نہ ہو تو آپ نے 320 آپشن کو کریکٹ کرنا ہے، اور میل آپ نے 96 یاد رکھنا ہے۔ غزوہ خیبر کی وجہ یہ تھی قلعہ خیبر مسلمانوں کے خلاف یہودی سازشوں کا مرکز تھا۔ 7 ہجری کے کون سے ماہ میں غزوہ خیبر لڑا گیا؟ محرم۔ اب دیکھیں کہ یہ کویسچن کا آنسر ڈیٹیل میں ہی موجود ہے کہ محرم سن 7 ہجری میں خود ان کو قلعہ کما کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے غزوہ خیبر میں کن لوگوں کو لڑنے کی اجازت دی گئی؟ غزوہ حدیبیہ کے صحابہ کو۔ غزوہ خیبر میں 100 گھڑ سواروں کے ہمراہ مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ 1600۔ غزوہ خیبر میں کتنی مسلمان خواتین نے حصہ لیا؟ 20۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی زوجہ غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ خیبر میں کتنے قلعے تھے؟ 6۔ یہ کویسچن بھی ڈیٹیل میں اس کا آنسر موجود ہے۔ خیبر کے کس قلعے میں مسلمانوں اور یہودیوں کی افواج کا آمنا سامنا ہوا؟ نطاتا۔ یہودیوں کے چھٹے قلعے میں کتنے سپاہی تھے؟ 20,000۔ یہودیوں کے مضبوط ترین قلعہ کموس کا مالک کون تھا؟ ابو رافع سلام بن ابی الحقیق۔ یہودیوں کے سب سے بڑے جنگجو کا کیا نام تھا جو کموس کے قلعے میں موجود تھا؟ مرہب۔ یہودیوں کے اس سربراہ کا نام بتائیں جس کے فیصلے کے مطابق سپاہیوں کو قلعہ نطاتا کے مقام پر متعین کیا گیا؟ سلام ابن مستقم۔ سلام ابن مستقم کے مطابق بچوں اور دولت کو خیبر کے کس قلعہ میں رکھا گیا؟ وطی سلالم دونوں۔ سلام ابن مستقم نے نائم نامی خیبر کے قلعہ میں کیا محفوظ کیا؟ اسلحہ۔ غزوہ خیبر کے پہلے دن دونوں فوج کس قلعہ میں بے جگری سے لڑیں؟ نطاتا۔ غزوہ خیبر کے پہلے دن کتنے مسلمان زخمی ہوئے جبکہ اس سے کئی گنا زیادہ یہودیوں کی ہلاکتیں ہوئیں؟ 15۔ غزوہ خیبر میں سلام ابن مستقم کے مرنے کے بعد کون یہودیوں کا سربراہ بنا؟ حارث ابن ابی زینب۔ حارث ابن ابی زینب نے کس قلعے سے مسلمانوں پر حملہ کیا مگر شکست کھا گیا؟ نائم۔ یہودیوں کے سب سے مضبوط قلعے کموس کو کس نے فتح کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ یہودیوں کے جنگجو محرب کو غزوہ خیبر میں کس نے قتل کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ قلعہ کموس کے 20 دن کے محاصرے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل اس شخص کو قیادت سونپی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول فتح خیبر اسی عظیم شخص کے ہاتھوں سے چاہتے ہیں۔ کسی کو قیادت سونپی گئی تھی؟ یہ قیادت کس کو سونپی گئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ سلام ابن مستقم کی بیوی نے کس غزوہ میں زہر آلودہ کھانا پکا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا؟ غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر میں یہودیوں سے امن سمجھوتے کے بعد کون سے صحابی زینب کا بنایا ہوا زہر آلودہ کھانا کھا کر شہید ہو گئے تھے؟ حضرت بشر بن برا رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔
غزوہ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا۔ یہاں پر یہ لفظ صفیہ نہیں صفیہ ہے۔ حضرت صفیہ کس یہودی کی بیوی تھیں جو کہ غزوہ خیبر میں مارا گیا تھا؟ کنانہ ابن ربیع۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت صفیہ سے شادی کے بعد کتنے یہودیوں کو رہا کیا گیا تھا؟ 700 سے زیادہ۔ فتح خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے رشتہ دار حبشہ سے 14 سال کے عرصہ کے بعد تشریف لائے تھے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب۔ غزوہ خیبر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 20۔ کچھ بکس میں 18 ہے، تو یہاں پر 18 کا آپشن نہیں ہے تو آپ 20 پر لگائیں گے، کیونکہ 18 اور 20 کے درمیان ہی مسلمان شہید ہوئے تھے غزوہ خیبر میں۔ غزوہ خیبر کے کس قلعے کے محاصرے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ کے یہودیوں کو ایک پیشکش کی؟ سلالم، وطی یا دونوں؟ غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ کے یہودیوں کو کیا پیشکش کی کہ اسلام قبول کر لیں یا اپنی آدھی جائیداد مسلمانوں کے حوالے کر دیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی، دونوں۔ فدیہ کے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشکش پر کس رد عمل کا اظہار کیا؟ اسلام قبول کر لیا، آدھی جائیداد دینے پر رضامند ہو گئے، تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ آدھی جائیداد دینے پر رضامند ہو گئے۔ غزوہ خیبر میں کتنے یہودی ہلاک ہوئے؟ 93 یعنی کہ 93۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخص کو فدیہ کے یہودیوں کے پاس اپنی شرائط کے ساتھ بھیجا؟ مہیسہ ابن مسعود۔ فتح خیبر کے بعد کس شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر میں رہنے کی اجازت دی؟ وہ اپنی زمینی پیداوار کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں۔ خیبر کی فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو یہودیوں سے جزیہ اکٹھا کرنے کے کام پر مامور کیا گیا؟ عبداللہ ابن رواح۔ تم جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے مجھ سے مشابہت رکھتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دوران یہ الفاظ کس سے کہے تھے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے۔ غزوہ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو اپنا مددگار قرار دیا؟ حضرت زبیر ابن عوام۔ خیبر کس ملک کی سرحد کے قریب واقع ہے؟ شام۔ خیبر کو کتنے دنوں میں فتح کیا گیا؟ 20۔ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس راستے سے مدینہ واپس آئے؟ وادی قرا۔ وادی قرا کے رہائشی کون تھے؟ یہودی۔ وادی قرا کے رہائشی کچھ دن تک مسلمانوں کے ساتھ لڑے لیکن بعد میں جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ غزوہ وادی قرا میں کتنے یہودی مارے گئے؟ 10۔ یہودیوں کے اس آخری قلعے کا نام بتائیں جہاں کے لوگوں نے بھی مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا غلبہ سارے عرب قبائل کے یہودیوں پر قائم ہو گیا۔ طائمہ۔ ذیل میں سے کون سے غزوات 8 ہجری میں رونما ہوئے؟ غزوہ فتح مکہ اور غزوہ حنین، غزوہ طائف اور غزوہ موتا۔ یہ تمام غزوات۔ موتا ریاست بلقا کا گاؤں ہے اور بلقا کیا ہے؟ شام کی ریاست ہے۔